بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم صاحب ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف میں آج چاہتا ہوں آپ سے سوالات کروں اور آپ کا نقطہ نظر جانوں۔ آپ کے علم میں ہے پاکستان کے اندر اس وقت اسمبلیوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ جاتے جاتے اسمبلی نے 1 گھنٹے کے اندر ایک بل پاس کیا اور وہ بل تھا توہین صحابہ کے اوپر سزا کی ایک بہت ہی سخت قسم کی تنبیہ کی گئی ہے، عمر قید کی سزا کو تجویز کیا گیا ہے۔ بل تو مفصل ہے، اس کے قانونی نکات پہ ظاہری بات ہے اہل علم بات کر سکتے ہیں، لیکن جو رجحان سامنے آیا ہم صاحب وہ یہ تھا کہ ایک اتنے اہم موضوع پر قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اتنی اجرت میں قانون سازی ہوئی اور اتنی گہرے اس کے اثرات ہیں ہماری سوسائٹی پر، ہماری عوام پر، اور جو سزا اس میں تجویز کی گئی وہ عمر قید کی سزا ہے۔ ایک پوری کی پوری نسل اس کے نتیجے میں برباد ہو سکتی ہے، صدیوں پہ محیط اس کے اثرات ہیں۔ سوال پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ہمارے ملک میں ایسی کوئی خرابی ہے کہ اتنی اہم قانون سازی جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ہو کر اس کو ایک بل کی صورت میں پاس کر دیا گیا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ ناموس جو ہے صحابہ کی، اس کی حرمت کو پامال ہونے سے روکنے کے لیے اس طرح کی سزاؤں کی تجویز پہ؟ اس میں کئی پہلو ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہی کہ جو دنیا میں مذاہب ہیں، ان مذاہب کے تعلق سے جو بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، ان کی عزت، حرمت، یہ ہر شخص کو ملحوظ ہونی چاہیے، بالعموم ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا یہ قانون کی قوت سے ملحوظ رکھی جائے گی؟ کیا یہ لوگوں کو عصا دکھا کر ان سے منوایا جائے گا؟ میرا احساس یہ ہے کہ اگر کوئی قوم یہ سمجھتی ہے تو بہت قابل رحم ہے۔ مذہبی شخصیات، ان کی عزت، حرمت استدلال سے قائم ہونی چاہیے، یعنی ہمیں لوگوں کے سامنے ان کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، ان کے کارناموں کو بیان کرنا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ وہ مذہب کیا تھا جس نے یہ شخصیات پیدا کیں، خود اس مذہب کے فہم یا اس پر عمل کے معاملے میں ان کی کیا خدمات ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جس کو لوگوں تک آپ پہنچائیں، ان پر واضح کریں تو توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے اندر ایک فطری احترام پیدا ہوگا۔ اس طرح کا احترام، اس طرح کی حرمت جیسے ہمارے ہاں پیدا کرنے کی صحیح کی جاتی ہے، یہ بالکل خلاف فطرت ہے۔ اس طرح حقیقی معنی میں آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ حرمت اور وہ عزت جو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، وہی حقیقی حرمت اور وہی حقیقی عزت ہے۔ اسی کی طرف لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں اور ریاست کی طاقت سے لوگوں کو خاموش کر دینا چاہتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ چیز ختم ہو گئی جو مثال کے طور پر اہانت کا ذریعہ بن رہی تھی، مثال کے طور پر تضحیک کا باعث بن رہی تھی۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، وہ اگلی نسلوں کو اسی طریقے سے منتقل ہوتے رہیں گے۔ وہ اگر آپ اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو جب کبھی اس طریقے سے لوگوں پر زبردستی کی جائے تو تقیے کی صورت اختیار کر کے اور بھی خطرناک پہلو نمایاں کر دیں گے۔ تو اس لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی حکمت ہے یا اس کے اندر کوئی دانش ہے۔ اس طرح کے قوانین نہ بنانے چاہیے، نہ ان کی بنیاد پر کبھی کسی کی عزت و حرمت قائم ہوتی ہے۔ یہ صرف بڑی شخصیات کو اور بھی مزے کا بنا دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مذہب اپنے استدلال کی بنیاد پر زندہ ہے، مذہب اپنے استدلال کی بنیاد پر زندہ رہے گا۔ مذہبی شخصیات کی عزت، احترام، یہ ان کے اخلاقی وجود کے بیان سے قائم ہوگا، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے قائم رکھ سکے۔ اور اگر کسی شخص کو کسی بڑی سے بڑی مذہبی شخصیت، یہاں تک کہ کسی پیغمبر پر بھی اعتراض ہے، یا وہ ان کی کسی بات یا ان کے کسی اقدام کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا قانون کی طاقت وہ سمجھا دے گی؟ اس کے لیے تو ہمیں محنت کرنی ہے، یعنی ہمیں بتانا ہے کہ تمہارے اشکال کا باعث کیا ہے،
تم اعتراض کہاں سے کر رہے ہو، اس میں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کس چیز کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، کس کو بیان کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، یہ چیز ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں مذہبی لوگوں کا یہی احساس ہے کہ یہ صرف قانون کا عصا ہے جس سے یہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، درحال کہ حاصل تو کیا ہونا الٹا مذہب تضحیق کا موضوع بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے ہاں توہین رسالت کا قانون ہے، قرآن مجید کی اہانت کا قانون ہے، اسی طرح یہ صحابہ اہل بیت وغیرہ کے بارے میں ایک قانون بن گیا ہے۔ اس طرح کے قوانین سوائے اس کے کہ غلط استعمال ہوں اور کوئی چیز بھی ان سے حاصل نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ قانون بنانے والے یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں کسی شخص نے کوئی لفظ بولنا ہے یا کوئی چیز لکھنی ہے، جو کچھ وہ بولے اور لکھے گا اس پہ نیت کی، ارادے کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کسی چیز کو بیان کرنا چاہا ہے، اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں یا میں یہ بات کسی علمی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، کوئی دوسرا آدمی اس کو گستاخی اور اہانت پر معمول کر لیتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کے جلیل القدر علماء جن کے تباہر علمی کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف بڑے پیمانے پر یہ پروپیگنڈا ہوا ہے کہ انہوں نے فلاں سوال کا جواب دیتے ہوئے، فلاں بات کہتے ہوئے جو طرز بیان اختیار کیا ہے اس سے اہانت ہو گئی؟ کیا شاہ اسماعیل شہید جیسی شخصیت، کیا مولانا اشرف علی تھانوی جیسی شخصیت، اسی طرح اور بہت بڑے لوگ اس کا ہدف نہیں بنے؟ اسی طریقے سے خلافت و ملوکیت ایک بڑے عرصے تک اس کا ہدف بنی رہی ہے، اب بھی لوگ بہت سی عبارتیں اس کی نکالتے ہیں اور اسی طرح اہانت یا گستاخی پر تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ علمی بیان ہے، غلط ہے، مثال کے طور پر صحیح ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، اس میں بڑی خرابی ہے، مجھے علمی طریقے سے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ کیا وہ شخص مثال کے طور پر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو لے لیجئے، اسلام کی برتری کی جدوجہد کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جو دین کی دعوت پیش کی تھی اسی کا علمبردار ہے۔ صحابہ کرام نے جو سلطنت قائم کی تھی اس کے احیاء کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ ان کے بارے میں کوئی غلط رویہ جانتے بوجھتے اختیار کرے گا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق میں غلطی رہ گئی، یا کسی چیز کو دیکھنے کا زاویہ درست نہیں تھا، اسلوب درست نہیں تھا، یا اسلوب درست نہیں تھا۔ ان سب چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے، لیکن اس پر کیا مقدمے قائم کیے جائیں گے اور اس طرح کے لوگ بھی اس کا ہدف بنیں گے؟ یہی صورتحال اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں بالعموم ان مقدمات کی ہے جو اس وقت بھی ان قوانین کے تحت قائم ہوئے ہیں۔ اس میں کیا کیا ستم نہیں ہوا، کیا کیا خرابیاں نہیں درائیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے نہیں اس وقت کہ ہمارے معاشرے میں دسیوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اصل لحاظ کو اختیار کر چکے ہیں، جن کے دلوں میں پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے اس طرح عزت و احترام کے جذبات نہیں رہے ہوئے۔ معاشرتی سطح پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو دین کے قریب لانے کی بجائے، ان کے اشکالات دور کرنے کی بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اپنے پیغمبر کی یا اس کے ساتھیوں کی حرمت قائم کر لیں گے۔ میں اس طرح کے تمام تصورات کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، اور اس طرح کے تمام اقدامات کو محض حماقت، اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ساری توجہ علم کی، دانش کی اس جانب ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو دین کے بارے میں تعلیم دیں، ہم ان کو ان شخصیات سے متعارف کرائیں، ہم اپنے دین کی دعوت میں جو استدلال پوشیدہ ہے وہ لوگوں کے سامنے نکال کر رکھیں، دین کے جو حقائق لوگوں کے لیے اوجھل ہو گئے ہیں ان کو نمایاں کریں، ان کی نقاب کشائی کریں۔ یہ کام ہم کو کرنے تھے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے راستے یہی ہیں اور یہی ہم بار بار اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی کہیے، خوش قسمتی کہیے، لوگ دونوں پہلوؤں سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اصل قوت یعنی ہمارے سیاسی نظام میں وہ دو ہی طبقوں کے پاس ہے، ایک وہ جن کے پاس ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بندوق دے رکھی ہوئی ہے، اور دوسرے مذہبی لوگ۔ مذہبی لوگوں نے پاکستان ایک قومی ریاست ہے، اس کو پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا، وہ اس کو ایک مذہبی ریاست میں بدلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جو ان کے تصورات ہیں ان کو سامنے رکھ کر جب موقع ملتا ہے وہ دباؤ ڈالتے ہیں اور قانون سازی کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ان کے ہاں استدلال کا طریقہ بہت کم ہوتا ہے. یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ ہونا چاہیے. یہ چیز ہے جو ایک تلوار کی طرح سیاستدانوں کے سر پر لٹکتی رہتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ دو ہی طرح کی قانون سازی ہے ہمارے ہاں جو بالعموم اسی طریقے سے ہوتی ہے. کبھی رات کے اندھیرے میں ہو جاتی ہے، کبھی جاتے جاتے ہو جاتی ہے، کبھی لمحوں میں ہو جاتی ہے. ایک وہ جو بندوق والے کرانا چاہتے ہیں اور ایک وہ جو مذہبی عناصر کرانا چاہتے ہیں. پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیے بالعموم کیا ہو جاتا ہے. اور اس میں علامتی چیزیں ہوتی ہیں. جہاں کہیں حقیقی امتیاز پیدا ہونا ہوتا ہے یا حقیقی تبدیلی آنی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر سود کا مسئلہ ہے، اس میں دیکھ لیجئے اس طرح کی قانون سازی نہیں ہوتی. 18ویں ترمیم میں کتنا عرصہ لگ گیا؟ 18ویں ترمیم تو چلیے سیاسی امور سے متعلق نہیں، میں تو مذہبی پہلو کی مثال دے رہا ہوں. یعنی اس میں پھر کس طریقے سے مقدمات جاتے ہیں اور پھر وہ بار بار لوٹائے جاتے ہیں اور کیسے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوتے ہیں. عدالتوں ہی میں دیکھ لیں. اور پارلیمنٹ بھی اس میں کوئی قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی ڈیبیٹ تک کبھی اس طریقے سے نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزیں البتہ جو مذہبی عناصر کو مطمئن کر دیں. سیاستدان سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر 14 سال کی سزا کو موت کی سزا میں بھی تبدیل کروا دیں تو ہمارا کیا جانا ہے، یہی خیال کرتے ہیں. لیکن اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے جس وقت سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے قوانین کو استعمال کر لیا جاتا ہے. یاد کریں یہ پچھلے دور میں ہوئے 2 مرتبہ، اور بعض عناصر نے اس کے لیے سڑکوں پر نکل کر مطالبے شروع کر دیے کہ فلاں نے یہ کام کر ڈالا ہے، فلاں نے یہ. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. مذہب کیا تھا، دنیا کی کتنی بڑی حقیقت ہے، اس کا کیا حسن ہے، اس کا کیا جمال ہے، اس کے استدلال میں کیا کمالات ہیں، اس کو نمایاں کرنے کی بجائے ہم اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. تو بڑی خوبی سے آپ نے بڑی تفصیل سے وہ جو پہلو ہیں اس طرح کی قانون سازی میں بالعموم پیش نظر ہوتے ہیں ان کا پردہ چاک کیا ہے. میں چند چاہتا ہوں ضمنی توضیحی پہلو بھی آپ کی خدمت میں رکھوں. اچھا، ایک عمومی استدلال غام صاحب ایک عام آدمی کا بھی مذہبی حلقے کی طرف سے بھی سامنے آتا ہے. چلیے یہ جو آپ کی باتیں آپ نے بتایا، سماجی سطح پہ تبدیلی آتی ہے، مذہب استدلال پہ بنوایا جاتا ہے، جو بھی شخصیت ہے اس کا عزت احترام اپنی جگہ پر. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں گلی بازاروں میں اور چوک چراہوں میں اور یہ دیوانوں کے اندر بیٹھ کے تبرہ کا ایک پورا کا پورا عمل ہوتا ہے. ذاکرین کی طرف سے باقاعدہ دشنام ترازی ہوتی ہے. اگر ایک قانون بن جائے تو چلیں جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو سماجی سطح پہ ہوگی، اس کے اندر ایک ٹائم بھی لگے گا، لیکن کم سے کم ایک اشتعال کی صورت کو روکنے کا باعث بنے گا یہ کہ وہ اس تبرہ کو، اس دشنام، اس گالی کو سن کے کوئی شخص مشتعل ہو کے کوئی کام نہ کر دے. اگر ہم پہلے قانون بنا دیتے ہیں تو وہ شخص جو زبان سے کسی کے بارے میں کلمہ نکال رہا ہے وہ بھی ذرا محتاط رہے گا. اختلافات اپنی جگہ پہ رہیں گے، لیکن دشنام ترازی جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس ایک جرم ہوگا، تو اس کے کچھ مثبت نتائج بھی تو نکلیں گے نا. کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا. اس سے کہیں زیادہ مثبت نتیجہ اس صورت میں نکلتا اگر ہم ان کے علماء سے بات کرتے. مذہبی معاملات میں قانون اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنی مذہبی شخصیات مؤثر ہوتی ہیں. لوگ اپنے علماء ہی کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی رہنمائی، ان کی سرپرستی ہی میں مذہبی سرگرمیاں ہوتی ہیں. یہ بالکل درست ہے کہ آپ کسی بھی گروہ میں دیکھ لیں، بڑے علماء کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے، اور جو مذکرین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی رہی ہے، وہی ہے در حقیقت جو ذاکرین کی صورت میں اہل تشیع نے اختیار کر لی ہے. قصے سنانے والے، داستان سرائی کرنے والے، لوگوں کو کسی خاص طرح کی ترغیب ترہیب کے لیے تقریریں کرنے والے واعظ حضرات. اپنے ہاں کے واعظ حضرات کو دیکھیے، ان کو اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ کیا بات بیان کرنی ہے. وہ بعض اوقات قصہ سنائیں گے، بے سر و پا قسم کے قصے، کوئی داستان، کوئی اس کا سر نہیں ہوگا، کوئی پیر نہیں ہوگا. اس میں پوچھیے کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، اس کا بھی کوئی حوالہ نہیں ہوگا. اسی طرح قصہ گو لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو طبقہ ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد صحابہ ہی کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا. یعنی جو نئے لوگ تابعین میں سے تھے بعض، ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان میں اسی طرح کے مذکرین پیدا ہو گئے تھے، قصہ گو پیدا ہو گئے تھے. صحابہ کرام کو بارہا ان کو توجہ دلانی پڑی، اپنی مجالس سے اٹھانا پڑا. ہمارے ائمہ کے زمانے میں اسی طرح کے لوگ پیدا ہو چکے تھے. تو یہ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو اگر آپ صحیح راستے پر رکھنا چاہیں اور ایک ایسی معاشرت کے آداب بتانا چاہیں جس میں دوسرے لوگ بھی ہیں، تو ان کے علماء سے رجوع کرنا چاہیے.
ان کے علماء کے ساتھ آپ تعلق پیدا کیجئے، ان کو بلائیے، ریاست کی سطح پر اس بات کی کوشش کریں کہ جب وہ ایام خاص طور پر آتے ہیں جس میں لوگ اپنے اپنے عقیدے یا مذہب کو بیان کرتے ہیں، جیسے میلاد النبی کے موقع آ گئے یا یہ محرم کے موقع آ گئے، تو ان مواقع پر اس سے پہلے بھی یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ ان کا صحیح طریقہ وہی استدلال، شرافت اور تہذیب کی طرف توجہ دلانا، اور ایک معاشرہ جس میں آپ رہتے ہیں اس کے حقوق کی پاسداری کی طرف توجہ دلانا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ اگر آپ اختیار کریں گے تو بہتر طریقے پر ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کی ذہنیت یہ نہیں ہوتی کہ ان کے اندر شرافت آئے، ان کے اندر تہذیب آئے، وہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، وہ کوئی فساد پیدا نہ کریں، یعنی وہ اخلاقی احساس وہ کمزور ہو جاتا ہے اور لوگ قانون میں راستے نکالنے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہے تو ایک واقعہ بھی اور لطیفہ بھی، لیکن اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں غالباً مولانا حسین احمد مدنی کو کہیں تقریر کرنا تھی، پابندی لگا دی گئی کہ وہ وہاں تقریر نہیں کر سکتے، اور اس تقریر میں ان کو کچھ کہنا تھا تو وہ گئے وہاں پہ، تو انہوں نے اب اسٹیج پہ آگے کہا کہ میرے آنے سے پہلے میری تقریر کے بارے میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ میں وہ تقریر اس طرح نہیں کر سکتا، ورنہ اگر میں تقریر کرتا تو میں یہ کہتا، میں یہ کہتا، میں یہ کہتا۔ تو پھر اس کے بعد لوگ راستے نکالتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ساری بالکل بے معنی چیزیں ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے نہ کوئی مقصد کبھی حاصل ہوتا ہے، نہ کوئی اچھی تبدیلی آتی ہے، نہ معاشرت بنتی ہے۔ ہمیں وہ چیزیں جو معاشرت سے متعلق ہیں، تہذیب سے متعلق ہیں، شرافت سے متعلق ہیں، ان کو علم کی سطح پر موضوع بنانا چاہیے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ موضوع بنتی رہی ہیں۔ آخر یہ اہل تشیع کے علماء، اسی طرح اہل سنت کے علماء کیا اکٹھے جد و جہد نہیں کرتے رہے؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں رہے؟ تو اس سطح پر رابطے پیدا کر کے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ آپ کو اپنے مسلک، اپنے مذہب کے مطابق بات کرنے کا حق ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھیے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں صرف آپ نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کے بھی کچھ خیالات ہوں گے۔ جس طریقے سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی قرآن مجید میں کہ شرک سے بڑی غلاظت کیا ہو سکتی ہے، لیکن بتوں کے بارے میں وہ زبان نہ اختیار کرو کہ لوگ پلٹ کر رد عمل میں آ کے تمہارے پروردگاری کے بارے میں دشنام کا طریقہ اختیار کر لیں۔ تو یہ تعلیم اگر ہم لوگوں کو دیں تو یہ اس سے کہیں زیادہ مؤثر ہوگی۔ اس طرح تو حقیقت میں ہم مذہب کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور پھر جب جھوٹے مقدمات قائم ہوتے ہیں، اس طرح کے قوانین کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو مذہب کی دعوت ہر چیز کو نقصان پہنچتا ہے۔ جبکہ اگر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر تہذیب اور شرافت ایک احساس بن کر آئے گی، اور ان کے اخلاقی وجود کو آپ اپیل کریں گے تو اس کا رد عمل کہیں زیادہ شریفانہ ہوگا جس کی اب آپ توقع کر رہے ہیں۔ بڑی خوبی سے نقطہ بھی واضح کیا۔ آخری سوال اس موضوع پر، ہم صرف ایک سرکل ہے ہمارے ملک کے اندر، ایک سائیکل ہے، اس کے اندر ہم پستے چلے جا رہے ہیں۔ ہم پہلے قانون بناتے ہیں تکفیر کا، اس کے بعد جب تکفیر عام ہو جاتی ہے تو پھر کمیٹیاں بنا کے علماء کو بٹھاتے ہیں کہ بھی مصالحتی کام کریں، امن و امان کو قائم رکھیں۔ اسی طریقے سے توہین کے قوانین بنتے ہیں، جب وہ انڈے بچے دینا شروع کرتے ہیں لوگ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تذلیل و تفسیق کرتے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے، کشت و خون کی ندیاں بہتی ہیں، تو پھر ریاست چاہتی ہے کہ علماء بیٹھیں، اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تو ہو گیا غام صاحب، مذہبی لوگ کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں روز پٹائی کھاتے ہیں اسی بنیاد پر، اور پھر اسی سائیکل کے اندر خود داخل ہو جاتے ہیں، اور کل خود ہی مجبور ہوتے ہیں جنگیں کرنے پر بھی، قربانیاں دینے پر بھی۔ آپ صرف دیکھیں ہمارے ہاں پچھلے 10 سال کے اندر کو 60-70 ہزار لوگ پاکستان میں شہید ہوئے اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، اس کا بیانیہ بھی ریاست ہی نے دیا تھا۔ ان کو عقل کیوں نہیں آتی ہم سب؟ اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا، وہ یہ ہے کہ انسان حب عاجلہ میں مبتلا ہے، یعنی جو چیز قریب میں ہوتی ہے اس کے فائدے کا اسیر ہو جاتا ہے۔ لوگ آخرت کی بجائے دنیا کو کیوں اپنی تگ و دو کا ہدف بناتے ہیں؟ ہم سب مانتے ہیں نا اس بات کو کہ ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ قرآن مجید نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ بل توثرون الحیات الدنیا، یہی مطالبہ ہے نا۔ تو یہ ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان اپنے عمومی معاملات میں قریب کے فائدے کا اسیر ہو جاتا ہے۔ تو ان سیاستدانوں کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ اچھا مذہبی لوگ اس سے راضی ہو جائیں گے، اچھا اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ راضی ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ 2 ہی قوتیں ہیں جو اس طرح کی قانون سازی کا ذریعہ بنتی ہیں،
اور انہی کے سامنے بالعموم سرنگو ہو جاتے ہیں، یا وہ راضی ہو جائیں یا یہ راضی ہو جائیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نہ خدا راضی ہوتا ہے نہ عوام راضی ہوتے ہیں، اور تباہی، بربادی، سوسائٹی کا خلفشار وہی ہمارا مقدر بنتا چلا جاتا ہے۔ اے کاش ہماری لیڈرشپ، ہمارے سیاستدان، ہمارے زعماء، ہمارے مفکرین ان حقائق کو سمجھیں۔ وہ چیزیں جو ریاست کی سطح پر کرنے کی ہیں وہ بالکل اور ہیں، اور وہ چیزیں جو سماج کی سطح پر، سوسائٹی کی سطح پر، تبلیغ و تلقین کی سطح پر کرنے کی ہیں وہ اور ہیں۔ یہی بات سمجھاتے سمجھاتے ہم تھک گئے ہیں ان لوگوں کو بھی جنہیں اقتدار حاصل ہو گیا ہے، جیسے افغانستان میں، جیسے ایران میں، جیسے سعودی عرب میں رہا۔ علماء کو تینوں جگہ اقتدار حاصل ہوا ہے، اور تینوں جگہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ شخصی معاملات میں مداخلت اور اس طرح کی قانون سازی کو اپنا ہدف سمجھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان کو لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، اور اللہ کے دین کے بھی وہ کون سے احکام ہیں جو حقیقت میں نمایاں ہونے چاہیے، وہ زیر بحث ہی نہیں آتے۔ بڑی خوبی سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ناظرین، بہت ہی اہم موضوع پر آج ہم نے غامدی صاحب سے استفادہ کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج کے دور میں تو ہاتھوں سے باندھی جا رہی ہیں، کل دانتوں سے گرہیں کھولی جائیں گی، اور اس فصل کو کاٹنے کے لیے پھر ضرب عضب اور میثاق اور قرارداد پاکستان جیسے علماء کے اعلامیے کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ اتنی گہری نظریاتی ہیں، بنیادیں اپنے بنا لیتی ہیں کہ پھر پورا کا پورا سماج اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔